نہیں بات میری غلط ہو تو بتاؤ، اگر اسکول میں نچا دو کیا وہ ناچ نہیں ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نبی کی شریعت پہ سب کو عمل کرنا چاہیے، مگر ان بیٹیوں کو تو سب سے بڑھ کے عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کو جتنی عزت میرے نبی کی شریعت سے ملی ہے نا، اتنی عزت کسی کے گھر سے نہیں ملی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے نا، تو کسی عورت کا شوہر مر جاتا نا تو اسے بستی سے باہر نکال دیا جاتا، اس کے برتن الگ کر دیے جاتے، لوگوں اس سے کوئی بات تک نہیں کرتا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ یہ میرے نبی سے پیدا ہونے کے پہلے کے معاملے تھے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے نا، ان بیٹیوں کو اتنی عزت دی، نبی نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو رحمت کی نشانی ہے، یہ جوان ہو جائے شادی کر دو تو حج کا ثواب ہے، اور جب یہ ماں بن جائے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مجھے بتائیے نبی نے عزت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اچھا ایک بات میں آج پورے مجمع سے ایک بات سوال کرتا ہوں، آج پوری دنیا کہہ رہی ہے بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ، کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ سب کہہ رہے ہیں لڑکیوں کو آگے بڑھاؤ عورتوں کو آگے بڑھاؤ۔ میں پوچھتا ہوں آج بھی شریعت مصطفیٰ کو الگ ہٹا دو، قانون مصطفیٰ کو الگ ہٹا دو، مجھے بتاؤ آج بھی عورت کو کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا، کچھ بھی نہیں، اتنی رتی بھر بھی عزت نہیں۔ آپ ہٹاؤ شریعت کو، ایک منٹ کے لیے ذرا شریعت کو ہٹا دو آپ، ایک منٹ کے لیے بالکل، اور اس کے بعد اب لڑکی کو دیکھو، میں آپ کو دکھاؤں۔ کہتے ہیں کہ لڑکی کو کالج میں بھیجو، پڑھاؤ، یہی تو کرو گے، اسے عزت کیسے دو گے؟ یہی تو کرو گے نا، اس کے ساتھ پڑھاؤ۔ کالج میں لڑکی کو بھیجا، 26 جنوری آئی تو ماسٹر نے بھی اور پرنسپل نے بھی لڑکی کو اسٹیج پہ نچایا۔ بتائیے مجھے 26 جنوری کے اسکولوں کے پروگرام میں لڑکیاں نہیں ناچتی ہیں؟ اگر تمہیں نہیں ناچتی ہو تو 100 اسکولوں میں دکھا دوں گا ناچتی ہوئی۔ کیا دیا تم نے مجھے بتائیے؟ ناچ ناچ ہی ہے، چاہے اسکول کے اسٹیج پہ نچا دو یا چوراہے پہ یا بازار میں، میاں ناچ تو ناچ ہے۔ میٹھا تو میٹھا رہے گا، چاہے گھر میں کھاؤ یا جنگل میں کھاؤ۔ نہیں بات میری غلط ہو تو بتاؤ، اگر اسکول میں نچا دو کیا وہ ناچ نہیں ہے؟ اسٹوڈنٹ کے سامنے نچاؤ، پرنسپل کے سامنے نچاؤ، ٹیچر کے سامنے نچاؤ، 26 جنوری کو نچاؤ، 25 جنوری کو نچاؤ، ناچ تو ناچ ہے۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ غلط ہو تو کوئی میرے اوپر مقدمہ کر دے، بھائی ناچ تو ناچ ہے۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا دیا بیٹیوں کو؟ بتایا آپ مجھے، ایک بتا دو کیا دیا پڑھائی کے نام پہ تم نے؟ مجھے بتائیے۔ آؤ مذہب اسلام میں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اسلام ہے، سب سے پوتر جگہ دنیا میں ہماری نظر میں خانہ کعبہ ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اس کا طواف کرتے نہیں کرتے ہیں، اور اتنی پوتر جگہ ہے کہ کعبے میں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا۔ ایک نماز پڑھنے میں کتنی نمازوں کا ملتا؟ یہ نوجوان جا رہے ہیں سفید کپڑے والے اور پیچھے بلیک اینڈ وائٹ جا رہے ہیں، دیکھو یار یہ جانے کا ٹائم ہے۔ بتائیے میں نے بارش دعا کر کے رکوا دی، دیکھیے دعا کری رک گئی، میں نے کہا تھا نہیں رک جائے گی، بولو رک گئی کہ نہیں رک گئی؟ اللہ کا رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے تمہاری آمین کو قبول کیا، روک دی، اب آپ کو کون روکے گا؟ بھئی آپ تو بھئی آپ کو نہیں روک سکتے نا، دعا کر کے بارش روک سکتے ہیں مگر بھئی آپ کو نہیں روک سکتے، بھئی آپ کی بات الگ ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، وہی رکے گا جسے اللہ روکے گا۔ مجھے بتاؤ نبی کی شریعت کو ہٹا دو، پھر دیکھو آپ، پھر دیکھو ہم نے تو باراتیں جا رہی ہیں، دولہا بھی ناچتا دیکھا اور دلہن بھی ناچتی دیکھی ہے۔ بینڈ ارے ہنسنے کی نہیں، بات صحیح ہے، ہاں سالی بھی ناچ رہی ہے، 1.5 سوس بھی ناچ رہی ہے، اور کبھی کبھی تو لڑکی کی ماں ساس بھی ناچ رہی ہے۔ کیا ہے مجھے بتائیے، بتاؤ اب مجھے عزت کہاں ملی؟ ایک جگہ عزت بتا دو شریعت کو ہٹا کے۔ میں آؤ اب اسلام کی بات کرتا ہوں، سب سے پوتر جگہ ہے کعبہ۔ کیا ہے؟
ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا کعبہ میں، مگر سنو یہ اسلام ہے۔ اگر عورت حج کرنے کے لیے بھی جائے تو اسلام کہتا کسی غیر کے ساتھ نہیں جا سکتی، یا تو شوہر کے ساتھ جائے گی، یا باپ کے ساتھ جائے گی، یا بھائی کے ساتھ جائے گی، کسی غیر کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ وحد اسلام جب حج کرنے بھی جا رہے ہیں تب بھی عورت کو اسلام نے تنہا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اسلام کی نظر میں عورت کی عزت بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام نے یہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ بتائیے مجھے، چھوڑا اکیلا؟ نہیں اکیلا چھوڑا اسلام نے۔ یہ ہے مذہب اسلام، قربان جائیے آپ اسلام کی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو کیا ہوا ہے کہ انہیں اسلام کا کام اچھا نہیں لگتا، دین کا کام اچھا نہیں لگتا، بے پردگی انہیں اچھی لگتی ہے، مزاروں میں میلوں میں ٹھیلوں میں ان کو جانا بڑا اچھا لگتا ہے، بے پردہ رہنا بڑا اچھا لگتا ہے، جسم کی نمائش بڑی اچھی لگتی ہے۔ لوگوں مجھے بتاؤ، میں ان بہنوں سے، ماؤں سے سوال کرتا ہوں، میری ماں بہنوں، جتنی عزت تمہیں مذہب اسلام کے دائرے میں آ کے ملے گی اتنی عزت تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ چاہے کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، اتنی عزت خدا کی قسم تمہیں کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ صرف مذہب اسلام کی شیتل چھایا میں تمہیں عزت ملے گی۔ اگر عورت مر بھی گئی، ایک نقطے کی بات توجہ کری، مرد بھی مرا، عورت بھی مری، مرنا سب کا برابر ہے کہ نہیں بھئی؟ یہ بھی مرا، وہ بھی مرا، سب قبرستان میں جائیں گے، مگر مر کے جانے میں بھی اسلام نے فرق کر دیا۔ مر کے جانے میں بھی اسلام نے، مرد جائے گا تو اس کو 3 کپڑے کفن کے دیے جائیں گے، عورت جائے گی تو اسے 5 دیے جائیں گے۔ ہائے ہائے، مرنے کے بعد بھی اسلام نے، بولو عزت بڑھائی ہے کہ نہیں بڑھائی ہے یار؟ 5 کپڑے ہیں، 5، اور یہاں 3 مرد کو، ہے نا؟ اور یہ میری ماں بہنیں، انہیں ہوش ہی نہیں آیا ہے، تو مرنے مطلب زندہ پہ سوچ رہی ہیں کہ جتنا کم کپڑے پہنے اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مالی غریب، ایک ہوتا ہے ذہنی غریب۔ مالی غریب وہ ہے جس پہ مال نہیں ہے، اس وجہ سے کپڑا نہ بنا سکا، ایک ذہنی غریب فیشن کی وجہ سے کپڑا نہ پہن سکا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں۔ عورت مرنے کے بعد بھی 5 کپڑوں میں، کیوں؟ تو بھائی وجہ ہے، آپ بازار جاؤ سبزی لاؤ، آپ لاتے ہو شلجم، مولی، پالک، سبزی 20 روپے کلو، 30 روپے کلو، حد سے حد۔ لانے کا طریقہ کیا تمہارا؟ تمہارے تھیلے میں شلجم، مولی، آدھی سبزی اندر ہوتی ہے اور آدھی باہر جھانک رہی ہوتی ہے۔ تھیلے کے باہر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مولی اندر تو پتے باہر ہے۔ ارے ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تم جاؤ سونار کی دکان پہ، خالی ایک چھوٹی سی بالی خریدو گے نا، بالی چھوٹی سی، ناک کا پھول، تو کیا کرو گے آپ؟ اس کو سب سے پہلے ایک ڈبی میں رکھا جائے گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ڈبی کو تھیلی میں، تھیلی بیگ میں، بیگ پاکٹ میں، پاکٹ پہ ہاتھ لگا ہوگا۔ ارے بولی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ یار یہ بتائیے، سبزی اتنی خرید کے لایا، ایک تھیلے میں لے آیا، آدھی دکھ رہی تھی آدھی چھپی تھی، ایک ناک کا پھول لایا، ایک بالی لایا ذرا سے جس کا وزن 2 گرام 3 گرام تھا، اتنے اندر رکھ کے کیوں لایا؟ اور پھر بھی جیب پہ ہاتھ رکھ کے لایا۔ کہاں مولانا، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ سبزی کی قیمت نہیں ہے میری نظر میں، میری نظر میں سونے چاندی کی قیمت ہے، اس لیے چھپا کے لا رہا ہوں۔ تیری نظر میں سونا چاندی کی قیمت ہے، اسلام کی نظر میں عورت کی قیمت ہے، اس لیے عورت کو اسلام نے چھپا کے رکھا ہے۔ جب تک زندہ رہے اس کو چھپا کے رکھا ہے، اگر مر جائے تب بھی کفن 5 کپڑوں کا رکھا ہے۔ جب تک زندہ رہے، جب تک زندہ رہے تب تک بھی پردے میں رکھا ہے، اور اگر مر جائے تو اسلام نے پھر بھی اس کو کفن کے 5 کپڑوں میں رکھا ہے۔ ہائے ہائے یار، یہ ہے اسلام۔ بولیے اگر کچھ دیا ہے تو صرف اسلام نے دیا ہے عورت کو۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ
کہیں چلے جاؤ تم، یونیورسٹی چلے جاؤ، کالج چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، خدا کی قسم نہیں دیا اسلام کے علاوہ عورت کو عزت. اگر عورت کو عزت دی ہے تو مذہب اسلام نے دی ہے.